سینئر صحافی اور کالم نگار نصرت جاوید نے کہا ہے کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ دیانتداری سے چیف جسٹس پاکستان کے منصب کو فرعون بنانے والے اختیارات سے جان چھڑانے کے خواہاں نظر آ رہے ہیں، مگر ضروری نہیں کہ ان کے بعد اس منصب پر فائز ہونے کے حقدار جج بھی ان کی خواہش سے منتفق ہوں۔ سپریم کورٹ کی براہ راست دکھائی جانے والی کارروائی کی بدولت ہم اس خواہش کا اظہار دیکھ بھی رہے ہیں۔ عوام کی منتخب کردہ پارلیمان نے جب بھی عدالتی اختیارات کو ضوابط کی لگام ڈالنا چاہی تو عدلیہ کے کئی بڑے نام اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ اپنے ایک کالم میں نصرت جاوید کہتے ہیں کہ ہماری اعلیٰ ترین عدالت کے عزت مآب جج باہم مل کر یہ فیصلہ کریں گے کہ شہباز حکومت نے اقتدار چھوڑنے سے قبل سپریم کورٹ کے از خود اختیارات کے بارے میں جو قانون بنایا تھا وہ عدلیہ کی آزادی کو محدود کرتا ہے یا نہیں۔ عمر عطا بندیال نے مذکورہ قانون کی پارلیمان سے منظوری کے بعد اس پر عمل کو تحریک انصاف کی درخواست پر روک دیا تھا، یہ مگر طے نہیں کر پائے کہ اسے برقرار رکھنا ہے یا نہیں۔ پارلیمان کے بنائے قانون کو اگرچہ وہ اتنی وقت دیتے تھے کہ بہت سوچ بچار کے بعد نیب قوانین میں متعارف کروائی ترامیم کو اپنا عہدہ چھوڑنے سے قبل شارٹ اینڈ سویٹ فیصلے کے ذریعے کالعدم ٹھہرا دیا۔ نیب کو اب بدعنوان سیاستدانوں کے خلاف وہی جابرانہ اختیارات میسر ہیں جو جنرل مشرف کے اکتوبر 1999 میں لگائے مارشل لا کی بدولت فراہم کیے گئے تھے۔ ان اختیارات میں سنگین ترین اور انصاف کے بنیادی اصولوں کی ڈٹائی سے خلاف ورزی کرتا یہ فیصلہ بھی شامل ہے کہ مبینہ طور پر اپنی آمدنی سے زیادہ اثاثے رکھنے والے شخص کو اپنی بے گناہی خود ثابت کرنا ہوگی۔ نیب کے تفتیش کاروں اور عدالت میں بھیجے سرکاری وکیلوں کو اس ضمن میں مغز ماری کی ضرورت نہیں۔ اس کے علاوہ حراست کے بعد 90 دنوں تک ملزم کی ضمانت کے حصول کے لیے عدالت سے رجوع کرنے کا حق بھی چھین لیا گیا تھا۔ ایسے جابرانہ اختیارات کے باوجود نیب وطن عزیز میں بدعنوانوں کا خاتمہ تو دور کی بات ہے، اسے کم کرنے میں بھی قطعاً ناکام رہا ہے۔ عمر عطا بندیال مگر اس کے فرعونی اختیارات برقرار رکھنے کو مصر رہے۔ نصرت جاوید کا کہنا ہے کہ اس وقت سپریم کورٹ کو پارلیمان کے بنائے ایک اور قانون کے مقدر کا فیصلہ کرنا ہے۔ مذکورہ قانون کی بدولت چیف جسٹس کے از خود اختیارات کو لگام ڈالنے کی کوشش ہوئی ہے۔ از خود اختیارات پر براہ راست کوئی قدغن نہیں لگائی گئی۔ گزشتہ حکومت کے دوران محض یہ قانون بنایا گیا تھا کہ عوامی مفاد میں کسی معاملے پر از خود غور کرتے ہوئے چیف جسٹس محض اپنی بصیرت پر ہی انحصار نہ کرے۔ سپریم کورٹ کے 2 سینئر ترین ججوں سے مشاورت کے بعد اس تناظر میں کوئی قدم اٹھائے۔ اس کے علاوہ دیگر معاملات پر بینچوں کا قیام بھی چیف جسٹس کی من مانی سے محفوظ رکھنے کی کوشش ہوئی۔ جسٹس بندیال کے دور میں ہم خیال ججوں کا تصور ابھرا تھا۔ ان پر مشتمل بینچ کو کوئی معاملہ بھیجا جاتا تو لوگ عدالتی کارروائی شروع ہونے سے قبل ہی طے کر لیتے تھے کہ وہ کیا لکھیں گے، اور بدقسمتی سے عوامی خدشات ہمیشہ درست ثابت ہوتے رہے۔ فل کورٹ میں چیف جسٹس صاحب کے اٹھائے اس واجب سوال کا کوئی ایک محترم وکیل بھی سادہ اور دو ٹوک الفاظ میں جواب نہیں دے پایا کہ زیر بحث قانون نے اگر مبینہ طور پر چیف جسٹس کے اختیارات کو واقعی گھٹانے کی کوشش کی ہے تو اس بارے میں سب سے زیادہ فکر مند انہیں بحیثیت چیف جسٹس ہونا چاہیے تھا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کے اختیارات کو قانون سازی کے ذریعے چند ضوابط کے تحت لانے کی کوشش ہوئی تو یہ میرے اور آپ جیسے عام پاکستانی کے بنیادی حقوق سے چھیڑ چھاڑ کیسے ہو گئی۔ نصرت جاوید کے مطابق چیف جسٹس کی جانب سے اٹھائے اس کلیدی سوال کا جواب دینے کے بجائے زیر بحث قانون کے مخالف وکلاء آئین کی مختلف شقوں کا حوالہ دیتے ہوئے عدلیہ کی آزادی میں مداخلت والے پہلو کو اجاگر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بادشاہی اختیارات کی خواہش اشرافیہ کی جبلت میں شامل ہوتی ہے۔ عزت مآب قاضی فائز عیسیٰ اگرچہ صوفی منش نظر آتے ہیں، افتخار چودھری کی طرح انہیں قوم کی مسیحائی کا جنون بھی لاحق نہیں۔ وہ دیانتداری سے چیف جسٹس کے منصب کی فرعون بناتے اختیارات سے جان چھڑانے کے خواہاں نظر آ رہے ہیں، مگر یہ ضروری نہیں کہ ان کے بعد اس منصب پر فائز ہونے کے حقدار جج بھی ان کی خواہش سے متفق ہوں۔ بینچ کی صدارت کرتے ہوئے چیف جسٹس نے منگل کے دن ایسے کئی ریمارکس دیے جنہوں نے مجھ سادہ لوح کو یہ سمجھنے کو اکسایا کہ وہ در حقیقت اپنی ہی چند ساتھیوں سے مخاطب ہیں۔ اس ضمن میں سب سے چونکا دینے والے فقرے نے اس حقیقت کو نہایت دلیری مگر سادگی سے نمایاں کیا کہ ہماری سپریم کورٹ نے پاکستان میں لگائے مارشل لا کو نزلِ ضرورت کے تحت واجب ٹھہرایا ہے۔
عوام کی منتخب کردہ پارلیمان نے تاہم جب بھی عدالتی اختیارات کو ضوابط کی لگام ڈالنا چاہی تو عدلیہ کے کئی بڑے نام اس کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ماشاء اللہ کے روبرو آئین اور قانون کی بھاری بھرکم اصلاحات استعمال کرتے ہوئے وکلا اور ججوں کا ڈھیر ہو جانا ایک حوالے سے سمجھا جا سکتا ہے۔ پنجابی کا رب نیڑے کے گھسن والا سوال اس ضمن میں حیران کن سادگی سے اصل وجہ بیان کر دیتا ہے۔ ماشاء اللہ سے ہٹ کر بھی تاہم ہماری تاریخ میں کچھ واقعات نمودار ہوئے جہاں چیف جسٹس کا ذاتی تعصب اور ترجیح ہی اصل آئین اور قانون ثابت ہوا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔